اللہ اکبر۔ غور فرمائیں کہ اس وقت پوری انسانیت آگ میں جل رہی ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ جن لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے اور امن و سلامتی کے لیے بڑے سے بڑے ذرائع اور وسائل اختیار کیے تھے، بڑے جدید قسم کے آلات اور اسلحہ تیار کیا تھا، وہ ملک اور وہ لوگ بھی اس وقت محفوظ نہیں ہیں۔ ہر انسان دنیا میں سکون ڈھونڈتا ہے، راحت ڈھونڈتا ہے، اور اس سکون اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے رات دن محنت کرتا ہے۔ آپ کسی بھائی سے پوچھیں اور کسی انسان سے پوچھیں کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں، آپ کی تگ و دو کا کیا مقصد ہے، تو عام انسانوں کا یہی جواب ہوگا کہ ہمیں سکون ملے، راحت ملے، اطمینان اور سلامتی کی زندگی گزر جائے۔ بھائیوں، کیا وجہ ہے کہ ہر شخص کی محنت، تمنا اور چاہت کے باوجود کسی کو بھی سکون نہیں، ہر شخص پریشان ہے۔ کسی نے سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے دنیا کی دولت میں، کسی نے اپنے دل کو راحت پہنچانے کی کوشش کی ہے حسن پرستی میں، اور کسی نے اپنے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کی ہے اپنے مخالفوں کو ختم کرنے میں، لڑائی اور جھگڑے فساد کے اندر۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس دنیا کی دولت آ جائے تو میرے جیسا خوش نصیب دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ انفرادی زندگی کو دیکھیں اور بین الاقوامی اجتماعی زندگی کو دیکھیں۔ اس دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، سپر طاقت کہلوانے والے اس خوف، وحشت اور دہشت کے اندر مبتلا ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے اوپر کس وقت اور کس طرف سے حملہ ہو جائے اور ہمارا سکون اور اطمینان برباد ہو کر رہ جائے۔ ساری ٹیکنالوجی، سارا اسلحہ اور سارے ذرائع بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بھائیوں، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، سوچیں کہ آخر کیا وجہ ہے، اس بے سکونی کا کیا سبب ہے، اس پوری دنیا کے اندر آگ کے بگولے، فتنہ اور فساد، قتل و غارت اور عدم تحفظ کا احساس ہر انسان کو، پوری قوموں کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ افسوس کہ ہم نے اپنے ذہن کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اور اپنی قوم اور اپنے ملک کو سکون پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس جسم کو پیدا کرنے والے سے نہ پوچھا، انسانوں کو پیدا کرنے والے سے نہ پوچھا کہ اے خالق، اے پیدا کرنے والے، تو نے ہمارا دل بنایا ہے، دل و دماغ بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں تو ہی بتا دے کہ ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے، امن اور سلامتی، سکون کی نیند رات کو کیسے آ سکتی ہے
نہ تو ہم نے اپنے پیدا کرنے والے سے پوچھا اور نہ ہی ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کے پیغمبر رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ میرے بھائیوں، دیکھیں، جو مچھلی پانی سے باہر نکل جائے آپ اس کو اچھی سے اچھی خوراک دیں، آپ اس کو ایئر کنڈیشن میں رکھیں، آپ اس کو بہترین فضا مہیا کریں، لیکن اس کو سکون نہیں آئے گا۔ آپ اپنی ساری سر توڑ کوشش کر لیں کہ مچھلی کو سکون مل جائے اور اس کی زندگی باقی رہے، لیکن آپ اس کو سکون نہیں دے سکتے جب تک آپ دوبارہ اس کو پانی میں نہیں ڈالیں گے۔ اس کا سکون پانی ہے۔ میرے بھائیوں، درخت سے ٹوٹنے والے پتے کو اڑنے سے اور خشک ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ جب تک درخت کا پتا اپنے درخت کے ساتھ، درخت کی شاخ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے، اس کو ہوائیں اڑا کر نہیں لے جا سکتی، گرمی اس کو خشک نہیں کرتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن جب اپنے درخت سے کٹ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ افسوس کہ ہمارا سکون انسان کو، اس مخلوق کو پیدا کرنے والے کے ساتھ جڑنے میں تھا، اللہ کے ساتھ رابطے میں ہمارا سکون تھا۔ بھائیوں، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم قرآن سے پوچھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوچھیں، آپ کی ہدایات سے پوچھیں کہ ہم نے تو پورا زور لگا لیا اور پوری ہمت لڑا لی، لیکن ہمیں آرام نہیں مل سکا، ہمیں راحت نہیں مل سکی، تو قرآن سے پوچھ لیتے کہ ہمیں طریقہ بتاؤ، ہمیں کوئی اسلوب انداز بتلاؤ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنت مبارکہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بھائیو، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے پیغمبروں کو بھیجا، لیکن کوئی امت، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان پیغمبروں کی زندگیاں، ان کے شب و روز اور ان کے لیل و نہار اس طرح واضح اور روشن امت کے سامنے ہوں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ نے اگر کبھی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو جان جانا چاہیے، پہچاننا چاہیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے لے کر جب تک اس دنیا میں رہے، نبوت سے پہلی زندگی بھی اور نبوت کے بعد والی زندگی کا ایک ایک دن ہمارے سامنے ہے۔ صرف آپ کی زندگی ہی نہیں، آپ کے جسم، آپ کے اعضاء، یہ ان کی کیفیات ہی ہمارے سامنے نہیں، بلکہ جہاں بیٹھے، جن گدھوں پہ سوار ہوئے، جو بکریاں رکھیں اور جو گھوڑے رکھے، جو تلواریں رکھیں، ہر ایک کے نام اور تعارف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ کتنی بدقسمت امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنی بیماریوں کا علاج، اپنی پریشانیوں کا علاج، اپنی بدسکونی کا علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں تلاش نہیں کرتی۔ کبھی ادھر ٹامک ٹوئیں مار رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں۔ نہ تو قرآن سے پوچھیں اور نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوچھیں، آپ کی زندگی سے پوچھیں، آپ کی ہدایات سے پوچھیں کہ کامیاب زندگی، اچھی زندگی، سکون والی زندگی
راحت اور ٹھنڈک والی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لوگو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، ہر چیز سے کٹ جاؤ لیکن اللہ سے نہ ٹوٹو، اللہ کی طرف دوڑو، توبوا الی اللہ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے اپنا ربط اور تعلق کو بڑھاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ راتوں کو سکون چاہتے ہیں، دن کو سکون چاہتے ہیں، بیماری کے اندر سکون چاہتے ہیں، فقیری کے اندر سکون چاہتے ہیں، بلکہ سارا جسم کٹا ہوا ہو لیکن سکون چاہتے ہیں۔ ففروا الی اللہ، آئیے اس کا طریقہ موجود ہے، اس کا ذریعہ موجود ہے، واضح اور روشن راستہ موجود ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، دلوں کو سکون ملے گا۔ بھائیو آئیے غور کریں، اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ دیکھیں کیسے سکون ملتا ہے، دیکھیں کیسے راحت کی زندگی نصیب ہوتی ہے جب انسان کے اندر یہ یقین محکم پیدا ہو جائے کہ میرا پیار، میرا تعلق، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری عبادت، میری قربانی، میرا بچپن، میری جوانی، بڑھاپا، یہ سارے کا سارا میرے اللہ کے لیے ہے۔ آدمی کے دل میں کیسا سکون پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پہ وقف کر دیتا ہے، ایسے خالق کے نام پہ، ایسے مالک کے نام پہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار اور قبضہ قدرت ہے، اس کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیو آپ نے کبھی غور کیا انسان کمزور ہے، کسی کا تھوڑا سا تعلق بن جائے کسی وزیر کے ساتھ، کسی کی لیک سلیک ہو جائے کسی مجسٹریٹ کے ساتھ، اور کسی کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے کسی بڑے امیر کے ساتھ، تو وہ پھولا نہیں سماتا۔ مجلسوں میں بیٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے اس کی طور ہی بدل جاتی ہے، اس کی ٹون ہی بدل جاتی ہے، اس کا بولنا ہی بدل جاتا ہے، اس کی ہر چیز بدل جاتی ہے، گردن میں سریا پڑ جاتا ہے۔ پوچھیں کیا ہے کہ جی ڈی سی سے تعلق ہے اور تھانے دار سے تعلق ہے، یہ تو شاید کوئی بڑے عہدے ہوں گے، کسی کا تعلق عام سپاہی کے ساتھ ہی ہو جائے تو وہی مان نہیں آتا، وہی پھولا نہیں سماتا۔ تو بھائیو اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے ساتھ پیدا ہو جائے، ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ہمارا محبوب بن جائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے، ایسا پیار کہ اللہ ذوالجلال کے نام کی قسم ڈالیں تو اللہ ذوالجلال اس کے اپنے نام کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اپنے پیارے کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو پورا کر دے۔ بھئی اللہ سے تعلق تو بڑھائیں۔ جب ایک بندے کا تعلق اس خالق کے ساتھ ہوگا تو بھائیو اس سے بڑی عزت، اس سے بڑا شرف، اس سے بڑی دنیا کے اندر یہ اس کے پاس قوت، اس کے پاس قدرت، اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو بڑا فرق ہوتا ہے، ایک شخص کا تعلق وہ بتوں کے ساتھ ہو، ایک شخص کا تعلق وہ مردہ چیزوں کے ساتھ ہو، ایک شخص
ایسی چیزوں کو اپنا مشکل کشا بنا رہا ہو، اپنا حاجت روا سمجھ رہا ہو، جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، جو اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں، ایک طرف وہ شخص جو گائے کی پوجا کر رہا، گائے کو سجدہ کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اس سے مانگ رہا ہے۔ اب گائے کیا دے گی؟ یہ ایک واضح سی مثال ہے۔ گائے کی پوجا کریں تو گائے کیا دے گی؟ بھائیو، اس کے مقابلے میں دوسرا شخص اپنے خالق اور مالک کی پوجا کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے۔ وہ خالق اور مالک جو اعلان کرتا ہے، فرماتا ہے، اے لوگو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم، کہ تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، جو فوت ہو گئے وہ بھی زندہ ہو جائیں، جن اور انسان، ساری کی ساری مخلوق یہ اکٹھی ہو جائے، اربوں اور کھربوں انسان ایک میدان کے اندر آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور جو ان کے دل میں آئے وہ اللہ سے مانگیں، جو دل میں آئے اللہ سے مانگیں۔ اللہ ذوالجلال ہر ایک کی چاہت کے مطابق اپنے خزانوں سے اس کو دے دے، تو پھر بھی اس خالق اور مالک کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنی کمی اس سمندر کے پانی میں آتی ہے کہ اگر سوئی کا ایک کنارہ سمندر کے پانی میں ڈبو کر نکالیں تو سمندر میں کتنی کمی ہو جاتی ہے۔ بھائیو، جب ایک انسان کا تعلق اس رب سے پیدا ہوگا، اس سے مانگنے والا ہوگا، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، اس کی محبت اس کو نصیب ہو جائے گی، تو پھر دنیا جو ملعون ہے، دنیا کی دولت جو فانی ہے، دنیا کا اقتدار اور دنیا کی یہ محبتیں اور چاہتیں جو زائل ہو جانے والی ہیں، ان چیزوں کی اس کو قطعاً ضرورت نہیں رہتی۔ وہ تو اپنے اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے، کامیاب ہو چکا ہے۔ اس شخص کی زندگی میں جو سکون ہوگا، جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا، وہ سکون کسی دنیا دار کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ اطمینان کسی ایسے شخص کو نصیب نہیں ہو سکتا جو ایسے لوگوں سے مانگ رہا ہو جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو یہ اس سے چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کیسے بے عقل ہیں کہ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور، دونوں ہی کمزور، کمزور در پہ زبین نیاز کو جھکا کر ناکام اور نامراد واپس آ رہے ہیں۔ ان کو اللہ کا در اور دروازہ نظر نہیں آتا جو رات دن اللہ ذوالجلال اپنی رحمتیں اور برکتوں کی بارشیں برسا رہے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ وَيَغِيثُهَا، اللہ تعالیٰ صبح کو، شام کو، دوپہر کو، رات کو، دن کو، ہر وقت تقسیم کر رہے ہیں، رزق تقسیم کر رہے ہیں، زندگی تقسیم کر رہے ہیں، صحت تقسیم کر رہے ہیں، قوت اور عافیت لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، اور رات دن کا یہ بانٹنا، تقسیم کرنا اللہ ذوالجلال کے خزانوں میں رتی بھر کبھی نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اگر سکون چاہیے تو اللہ سے جڑیں، اللہ کی توحید کو سمجھیں، حقیقت کو سمجھیں، اللہ کو پہچانیں کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے۔ دنیا میں تھوڑا سا اقتدار کسی کے پاس ہے اور وہ بھی عارضی، بھائیو ہمیں پتہ چل جائے نا کہ یہ شخص
کوئی اگر تعارف کروا دے کہ جی آپ سے جو بات کر رہا ہے وہ ڈی سی ہے، ہم اسی وقت ہوشیار ہو جاتے ہیں، اچھا یہ تو بڑا آدمی ہے۔ آدمی اسی وقت اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ آپ جیسا انسان ہے، آج نہیں تو کل اس کی وہی اہمیت ہوگی، وہی ویلیو ہوگی۔ جب کرسی سے اترے گا تو آپ سے بڑھ کر نہیں ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور بھائیو، جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میرا خالق اور مالک اس کی کیا صفتیں ہیں، اس کی کتنی قوت ہے اور اس کی کتنی ہیبت ہے، کتنے اس کے پاس خزانے ہیں اور کتنی اللہ ذوالجلال کے پاس دولت ہے، جب انسان کو اللہ کی معرفت، اس حقیقت شناسی کا علم ہو جائے کہ اللہ ذوالجلال کیا ہے، اللہ کو پہچانے کہ اللہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر مومن کو زندگی میں اور کوئی سکون نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ سے کٹو نہیں۔ مچھلی پانی سے باہر کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتی، اور انسان کبھی اللہ ذوالجلال سے اپنے آپ کو کاٹ کر سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا یہ اعلان ہے قرآن مجید کے اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار غور سے سنو، غور سے سنو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بھائیو دیکھیں، غور کریں، اللہ کی معرفت حقیقی نصیب ہو جائے تو دنیا ہیچ محسوس ہوتی ہے، کم تر محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس راستے میں تکلیفیں پریشانیاں آئیں تو انسان کو راحت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ کاش اس حقیقت کا ہمیں احساس ہو جائے، اللہ کی صحیح پہچان مل جائے، اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے، تو پھر آپ اپنی زندگی کا سکون دیکھیں، پھر آپ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ دیکھیں، بڑا سکون ہے۔ اللہ نے عقیدہ توحید دیا ہو، اپنی معرفت دی ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر کا ایک حصہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہو، بڑا سکون ملتا ہے۔ بھائیو، شرک اور خرافات میں ڈوب کر ہم نے سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہیں ملا ہے۔ آئیے اب اللہ کی توحید کو اختیار کر کے ذرا دیکھ لیں، اللہ کے ساتھ جڑ کر دیکھ لیں، اللہ کی پہچان کر کے دیکھ لیں کہ کتنا ہمیں سکون ملتا ہے۔ ہم نے مسجد سے دور رہ کر سینماؤں کے اندر، مجلسوں کے اندر، ٹیلی ویژن کے سامنے، وی سی آر کے سامنے سکون تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلو جی کوئی اچھا پروگرام دیکھ لیتے ہیں، دل کو سکون مل جائے گا، سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ یہ طریقے تو ہم نے آزما کر دیکھے۔ آئیے مسجد میں بیٹھ کر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کر کے دیکھیں، کتنا سکون ملتا ہے۔ بھائیو، افسوس ہوتا ہے، حقیقت ہے کہ پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! حقیقی مومن اور صحیح مسلمان وہ کبھی بھی نماز کو چھوڑتا نہیں ہے۔ نماز کو چھوڑنے والا اپنے آپ کو بے سکونی میں دھکیل رہا ہے، نماز کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے عذروں کو وہ بہانہ اور ہیلا نہیں بناتا مسجد سے غائب رہنے کے لیے۔ آپ سنیں ایک چھوٹا سا واقعہ جو کئی دفعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حضرت
عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینے صحابی ہیں. کیا ہیں؟ نابینے ہیں. آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ذرا گنیں. کہتے ہیں اے اللہ کے رسول انا ضریر البصر، میں نبینا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اندھا ہوں. ایک. دوسرا فرمایا انا شاسع الدار، کہ میرا گھر بھی مسجد سے بہت دور ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دو. تیسرا فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ورقہ عظمی، اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. بوڑھا ہو گیا اور ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں. چوتھا فرمانے لگے کہ راستے میں کھجوروں کے درخت ہیں اور میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا. راستے میں کھجوروں کے درخت ہیں. پانچواں فرمایا کہ راستے کے اندر بچھو ہیں، زہریلی چیزیں ہیں، سانپ ہیں. اور چھٹا فرمایا لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، کہ میرے پاس کوئی نوجوان بھی نہیں، کوئی آدمی بھی نہیں ہے کہ جو وقت پہ مجھے مسجد میں لے آئے. بھائیو ذرا غور کریں، ہمیں اللہ نے بینائی دی ہے، آنکھیں دی ہیں. یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں نبینا ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، میں بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، راستے میں کھجوروں کے باغات اور درخت ہیں، اور راستے میں بچھو اور سانپ ہیں، اور میرا بازو پکڑ کر مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں. اتنے میرے عذر. اتجد لی رخصتاً، کیا آپ مجھے اتنی اجازت دے سکتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حل تسمع النداء، اے عبداللہ کیا اللہ اکبر کی آواز سنتے ہو؟ کہنے لگے جی نعم، ہاں اللہ اکبر کی آواز تو سنتا ہوں. فرمایا کہ یہ 6 عذر تو نے پیش کیے ہیں، لیکن اللہ اکبر کی آواز تیرے کانوں میں پڑتی ہے، تو سن لیتا ہے. یاد رکھ کہ میں تیرے لیے اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں پاتا تو کہ تو گھر میں نماز پڑھ لے. بھائیو آنکھوں والے، بینا حضرات، سوچیں، غور کریں، ان کو کہاں سے اجازت ملی کہ دکان میں نماز پڑھ لیں، فیکٹری میں نماز پڑھ لیں، چھوڑ کر جماعت کو چھوڑ کر مرضی سے جیسی چاہے نماز پڑھ لیں. ایک نابینے کو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے، جو بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، گھر بھی دور ہے، راستے میں سانپ اور بچھو ہیں. آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہیں، ہم نے کیا قدر کی ہے. اب کیا تھا؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بڑے ظالم، نعوذ باللہ، اور کسی کا عذر اور کسی کی بات ہی نہیں سننے والے تھے؟ نہیں، آپ رحمت للعالمین تھے. آپ بڑے نرم تھے، بڑے نرم دل تھے. ان سب صفتوں کے باوجود آپ ایک نبی نے اپنے صحابی کو اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتا پھرے. بھائیو ہمیں کیسے سکون ملے؟
ہماری کیسی نمازیں اور کیسی عبادت، کیسا اللہ کے ساتھ تعلق، اور پھر ہم کہیں جی پتہ نہیں انسانیت جل رہی ہے، پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ آئیے نماز کی پابندی کر کے دیکھیں۔ کبھی فجر کے وقت، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر اندھیرے میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے دیکھیں۔ اللہ سے بھاگ کر تو ہم نے دیکھ لیا ہے، آزما لیا ہے، ہمیں سکون نہیں مل سکا۔ آئیے اب اللہ کے قریب آ کر دیکھیں، اللہ کے ساتھ جڑ کر دیکھیں، 2 رکعتیں پڑھیں۔ جن لوگوں نے رات کے اندھیرے اور تنہائی کے اندر 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھا کر اپنے دلوں کو لذت اور اطمینان دیا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لذت اور یہ سرور دنیا کی بادشاہت میں نہیں ملتا تھا۔ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے میں کتنا سکون ملتا ہے تو یہ شخص ہمارے ساتھ جنگ لڑیں۔ دنیا کے بادشاہ اپنی بادشاہتوں کو چھوڑا۔ حضرت وائل بن حجر کو دیکھیں، حضرت سمامہ بن اسال کو دیکھیں، انہوں نے اپنے علاقوں کی بادشاہت کو چھوڑا، علاقوں کے بادشاہ تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گرے۔ آپ کی صحبت اور آپ کی غلامی کے اندر جو ان کو سکون ملا تھا وہ اپنے علاقے کی بادشاہت میں نہیں ملا تھا۔ حضرت کعب بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کے اندر پیچھے رہ گئے۔ اللہ ذوالجلال نے اس جرم کی سزا دے دی، بائیکاٹ کا حکم دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بولتے نہیں ہیں، صحابہ کرام نہیں بولتے ہیں۔ مدینے کی گلیاں کشادہ ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئیں، بہت پریشان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی آیا 40 دن کے بعد، کہنے لگے جب میں نے دیکھا کہ آپ کا ایلچی قاصد آیا ہے تو میں نے سوچا کہ شاید کچھ آسانی ہو گئی ہے، کوئی پیغام محبت لے کر آیا ہے، اور آزمائش کے دن ختم ہو گئے۔ کہنے لگے میں نے مرحبا کہا، پوچھا کہ کیسے آئے، کیا آرڈر ہے؟ کہنے لگے آرڈر یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں، اپنے گھروں میں چلی جائیں۔ کہنے لگے اور پریشانی بڑھ گئی کہ پہلے تو کوئی بولتا نہیں تھا، اب بیوی سے الگ ہونے کا حکم بھی آ گیا۔ کہتے ہیں میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گیا، جا کر السلام علیکم کہا، جواب نہ ملا، جواب نہ دیا۔ میں نے پھر کہا، 3 دفعہ کہا، جواب نہ دیا۔ آخر میں نے کہا اے میرے بھائی، تو جانتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پیار مجھے تیرے ساتھ ہے، تیرے بغیر کوئی دن نہیں گزرتا تھا، لیکن افسوس ہے کہ میں تجھے سلام کہہ رہا ہوں تو اس کا جواب نہیں دے رہا۔ انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، کوئی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں ٹوٹا ہوا دل لے کر جب مدینے کی گلی میں داخل ہوا تو کوئی آدمی مجھے ڈھونڈ رہا تھا، کعب بن مالک کہاں ہے؟ لوگ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کعب بن مالک آ رہا ہے۔ مجھے خط دیا، شاہ غسان کا نامہ، خط میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب میں نے اس کو کھولا اور پڑھا، اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں کو کیسے آزماتے ہیں، لیکن جن بندوں کا تعلق اللہ سے بن جائے پھر وہ اللہ سے تعلق کو توڑ کر دوسروں سے، دنیا سے، دولت سے، بادشاہت کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں۔ خط پڑھا، کیا لکھا؟ اے کعب بن مالک، ہمیں پتہ چلا ہے
کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ ظلم کیا ہے، آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ سارے مدینے نے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، آپ جیسا عقل مند سمجھدار آدمی، وجاہت اور یہ مرتبے والے آدمی کے ساتھ ایسا سلوک؟ دشمنوں کا حملہ دیکھیں، دشمنوں کا طریقہ واردات دیکھیں، ان کو ابھار رہے ہیں۔ اتنی صلاحیت کا مالک، اتنی قدر و منزلت والا، اور تیرے ساتھ سلوک یہ ہو رہا ہے کہ پورے مدینے میں تیرے ساتھ کوئی بولتا نہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور زیادتی، بے وفائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ چھوڑو اس مدینے کو، چھوڑو اس آدمی کو، ہمارے پاس چلے آؤ، ہمارے پاس چلے آؤ، عزت بھی ملے گی، اقتدار بھی ملے گا، بادشاہت بھی ملے گی، مرتبہ اور مقام بھی ملے گا۔ خط پڑھا، آنکھوں سے آنسو آئے، کہنے لگے اے اللہ، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اے اللہ، اتنی آزمائشیں، اتنے فتنے اور اتنی ابتلا کہ اب یہ لوگ مجھے تیرے دین سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے بھی دور کرنے کے لیے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ایلچی کو بلایا، کہا سن لو جواب۔ خط کو پھاڑا، جلتے ہوئے تنور میں پھینکا، کہا جاؤ، جا کر شاہ غسان سے کہہ دو کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم، آپ کی جوتوں کی خدمت آپ کی بادشاہت سے زیادہ عزیز ہے۔ میں جوتوں کی نوک پہ آپ کی عزت اور اقتدار اور آپ کی بادشاہت کو ٹھکراتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ بھائیو، ان کو کیسا سکون ملا؟ اللہ کے ساتھ جڑے، اللہ کے ساتھ جڑے، دنیا کی ہر چیز حقیر نظر آئی۔ آئیے اللہ کے ساتھ جڑ کر دیکھیں، اللہ کو پہچانیں۔ بھائیو، نماز کی پابندی کریں۔ ہم نے گانے کے اندر، موسیقی کے اندر سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہیں مل سکا۔ آئیے ان گانے اور بجانے کے آلات کو توڑیں اور قرآن مجید سنیں، قرآن سنیں، اللہ کی کلام پڑھیں، دیکھیں دلوں میں کیسی بہار آتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہی فیصلہ کیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جو شخص میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے اعراض کر لیتا ہے، میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہوں، اس کی زندگی پریشان ہو جاتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، اور قیامت کے دن اس آدمی کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ بھائیو، اللہ سے بھاگ کر دیکھا، کچھ نہیں ملا۔ اللہ کی طرف آ کر دیکھ لو، اللہ سے لو یہ لگا کر دیکھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے، عمل کر کے دیکھ لو، جو سکون اس میں ہے، جو عظمت اس کے اندر ہے، اور جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے رعب اور دبدبا اس کے اندر ہے، اور کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بہنوں کو کئی دفعہ کہا، بھائیوں سے کہا کہ ہمارے بھائیوں نے اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے سکون تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کس چیز کے اندر؟ کہ مجلسیں اکٹھی ہوں، مرد اور عورتیں اکٹھا پروگرام کر رہے، اس کے اندر سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ دوست نے دعوت کی ہے تو کیا کریں، دونوں طرف سے، دونوں دوستوں کی بیویاں پورا بناؤ سنگار کر کے اس دعوت میں جائیں اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں، بڑا مزہ آئے گا۔
اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ بھائیو، یہ مزے لے کر بھی دیکھے، لیکن سکون ہے کہ وہ کہیں اس کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ یہ کیسا سکون ہے، کیسا سکون ہے۔ کیا ہمارے بھائی ساری باتیں اخبارات میں پڑھ لیتے ہیں؟ یہ باتیں نہیں پڑھتے۔ شادی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے اور دلہن بناؤ سنگار کرتی ہے، دلہا کے دوست دیکھتے ہیں، ان کو بھی پسند آ جاتی ہے۔ اب بتائیں اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس کا کیا علاج ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صرف اس کی پسند رہتی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ بھئی اس کی بیوی ہے، وہ خامد ہے، وہ بیوی ہے، اس کے لیے بناؤ سنگار کرے، اس کے لیے زیور پہنے، اس کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنائے۔ وہ خامد ہے اور یہ اس کی بیوی ہے، اس کو پسند آئے اور وہ اس کو پسند آئے، یہ تو بات بنتی ہے نا۔ لیکن جو خاتون سب کو پسند آ جائے، خامد ایک ہے، مجلس کے اندر سب کو پسند آ گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ انہی دوستوں نے اس خاتون کو اغوا کیا، اس خاتون کو اغوا کی، زبردستی اٹھایا اور اس کے ساتھ بدکاری کی۔ یہ کس سکون کا نتیجہ تھا؟ بھئی انہوں نے سکون حاصل کرنا تھا، کر لیا۔ یہ کس سکون کا نتیجہ تھا کہ خاتون بناؤ سنگار کر کے اپنے خامند کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کی محفل کی زینت بن رہی تھی، دوسروں کے سامنے گھومتی پھر رہی ہے، اب سب کو پسند آ گئی۔ کہاں گئی غیرت اور کہاں گئی حمیت اور کہاں گیا ایمان اور کہاں گیا دل کا سکون؟ اب یہ دلہا ساری زندگی پیٹتا رہے گا اور شاید اس کی راتوں کو نیندیں حرام ہو جائیں کہ میں نے اپنی بیوی کو بناؤ سنگار کر کے اپنے دوستوں کو دکھایا تو پوری زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھ لیا تھا۔ بھائیو، پردے کے اندر سکون ہے، حفاظت ہے۔ جس کی بیوی اس کے سامنے آئے، جس کی بیٹی ہے، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے ذہن میں کبھی دماغ میں فطور نہیں آ سکتا اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھ کر۔ اگر انسان ہے، ایمان نہ بھی ہو، انسان ہے، انسانیت ہے، وہ درندہ نہ ہو، اپنی بیٹی کو دیکھ کر، بہن کو دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر، خالہ کو دیکھ کر، پھوپھی کو دیکھ کر اس کے دل و دماغ میں کبھی فطور نہیں آتا۔ لیکن غیر محرم کو دیکھ کر انسان کا دشمن شیطان ہے اور اس کو بے غیرت بنانا چاہتا ہے۔ بھائیو، کون سا جرم ہے، کون سی فحاشی ہے جس کا ارتکاب نہیں ہوتا؟ اور سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ بے پردگی۔ ننگے منہ پھرتی، بلکہ خامد اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، وہ بیچاری شرماتی بھی ہو کہ نہیں میں نے مجلس میں سامنے نہیں آنا۔ کئی خواتین بیچاری روتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ میں تو مردوں کے سامنے نہیں جانا چاہتی، میرا خامد ہے کہتا ہے کہ نہیں جی سب کے یہ سامنے بیٹھ کر اور سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ یہ ایمان کی زندگی ہے؟ یہ غیرت کی زندگی ہے؟ یہ کوئی سکون کی زندگی ہے؟ بھائیو، اسلام کے اندر سکون ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے میں سکون ہے۔ آؤ، قرآن کہتا ہے مرد ہو عورت ہو جو نیک عمل کرے، ایمان بھی ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ پاک زندگی، بڑی اچھی زندگی، سکون والی زندگی۔ رات کو مومن آدمی جلدی سوتا ہے، فجر کی نماز میں اٹھتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں وقت پہ پڑھیں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ دشمنوں نے سوچا کہ جب اس امت کے لوگ 2 وقت میں ان کی حاضری مسجد کے اندر
برابر ہو جائے گی، اس امت کے اوپر دنیا کی کوئی طاقت غلبہ نہیں پا سکتی۔ ذرا غور کریں، 2 وقتوں کی حاضری برابر ہو جائے، بھئی ہیں دونوں فرض، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک جمعہ کی نماز کی حاضری ہے، ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی ہے، اور فجر کی نماز کی حاضری ہے، فجر کی نماز کی حاضری ہے۔ یہ دونوں برابر ہوتی ہیں یا ان میں فرق ہوتا ہے؟ بھائیو، جب یہ 2 وقت کی حاضری ایک ہو جائے، لوگ فجر کی نماز کے اندر بھی باقی نمازوں میں بھی اس طرح شوق کے ساتھ مسجد کی محبت میں، اللہ کی یاد کی تڑپ میں مسجدوں کو نمازوں میں بھی بھریں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 5 نمازوں میں مسجدوں کو بھرا کرتے تھے، اور منافق ہی جماعت سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے تھے، خالص مومن وہ جماعت سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جڑ جاؤ، نیک عمل کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنا لو، دنیا کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی، بڑی اچھی گزرے گی۔ بھائیو، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب سے ہم نے اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر امریکہ کی غلامی اختیار کی ہے، ہمارے ملک کا کیا بنا ہے، اس کا کیا حال ہوا ہے؟ کیا کوئی آزادی، کوئی سلامتی، کوئی اس میں بسنے والوں کا تحفظ، یہ کوئی رہ گیا ہے؟ روز کا نیا نیا مطالبہ ہے، روز کے نئے نئے مطالبے ہیں کہ اب اس طرح کر دو، اب فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسے کر لو۔ کاش کہ ہم صرف اللہ کے غلام رہتے، دنیا کو آنکھیں دکھاتے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ کو پہچان لے گا، ورنہ در در کی ٹھوکریں، ذلت اور قارے ذلت کے یہ گڑھوں کے اندر، گہرائی کے اندر یہ امت مسلمہ گرتی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، ان کے دل بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، عبادت کی طرف آئیں۔ ان کے دن بدلیں گے، یہ خود بدلیں، اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے اور آخرت بھی اچھی بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، اور اپنے دلوں میں سکون اللہ کی عبادت اور محبت کے اندر حاصل کریں۔ یہی ہماری آرزو ہے، اللہ ذوالجلال اس کو پورا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔